قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. اب حضرت ابراہیم کا تذکرہ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم, اور ان کے سامنے انہیں پڑھ کر سنا قرآن مجید میں سے ابراہیم کا قصہ بھی علیہ السلام. اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون, جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا یہ بھلا آپ کس کو پوجتے ہیں؟ قالوا نعبد اصناما, تو انہیں کہا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں. فنظل لها عاکفین, اور ہم انہی کی سیوا کرتے رہیں. قال هل يسمعونکم اذ تدعون, کیا یہ سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ او ينفعونکم او يضرون, یا تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا, یعنی بہت یہ گلا نہ کر, اصل گل کی ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کذالک یفعلون ایسا کرتے دیکھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا افرأیتم ما کنتم تعبدون, کیا تم نے سوچا کہ جن کی تم پوجا کرتے رہے ہو, انتم و آباؤکم, تم اور تمہارے آباء و اجداد, الاقدمون پہلے گزر جانے والے, فإنہم عدو لی الا رب العالمین, کیونکہ یہ سب میرے تو دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. الذی خلقنی, وہ رب العالمین جس نے مجھے پیدا کیا, فہو یہدینی, اور پھر وہ مجھے گائیڈ کرتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقینی, اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفینی, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیینی, پھر وہی مجھے موت سے دوچار کرے گا اور وہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, اور میں تو اس سے امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن, بدلے کے دن میری خطاؤں کو معاف کرے گا. ربی حب لی حکمن, اے میرے رب تو عطا کر مجھے حکمت. والحقنی بالصالحین, اور مجھے جوڑ دے نیکوکاروں کے ساتھ. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین, اور بعد والوں میں میرا ذکر جو ہے وہ نیک ذکر جاری فرما, کہ میری موت کے بعد بھی لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں. وجعلنی من ورثۃ جنت نعیم, اور شامل فرما مجھے نعمت بھری جنت کے وارثوں میں. واغفر لی ابی, اور میرے والد کو بھی بخش دے. انہ کان من الضالین, یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھے. ولا تخزنی یوم یبعثون, اور ان کی وجہ سے مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا جب لوگ اٹھائے جائیں. یوم لا ینفع مال و بنین, جس دن مال اور بیٹے کوئی فائدہ نہ دیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم, صرف وہ بچے جو حاضر ہو گئے اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر. یہ قلب سلیم کا ذکر آج شروع میں آیا تھا نا, صحیح سلامت دل جیسے اللہ نے دیا تھا, ان آلٹرڈ ہارٹ. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, اور جنت قریب کر دی جائے گی اللہ سے ڈرنے والوں کے. وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ, اور کھول دی جائے گی جہنم گمراہوں کے سامنے. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ, ان سے پوچھا جائے گا جن کی تم پوجا کرتے تھے وہ کہاں گئے؟ من دون اللہ, جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے کہاں گئے؟ هل ينصرونكم او ينتصرون, کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا تمہارا بدلہ لیں گے؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ, پھر اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے سب جہنم میں, وہ بھی اور باقی گمراہ بھی. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ, اور ابلیس کا لشکر بھی سارے کا سارا. قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ, جب وہ سب کٹھے ہوں گے وہاں پر تو باہم گفتگو کریں گے, جھگڑیں گے ایک دوسرے سے. تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اللہ کی قسم یقیناً تھے ہم کھلی گمراہی میں مبتلا. اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ, جب ہم برابر کر دیتے تھے تمہیں رب العالمین کے. وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ, اور ہمیں نہیں گمراہ کیا تھا مگر مجرموں نے. فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ, اور نہیں ہے ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا. وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ, اور نہ کوئی جگری یار. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً, اور اب ہمیں کبھی پلٹ کر جانے کا موقع ملا. فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, تو ہم تو مومنوں میں شامل ہو جائیں گے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً, یقیناً اس میں ایک نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ, لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور یقیناً آپ کا رب عزیز و رحیم ہے. اب ترتیب سے حضرت نوح, حضرت صالح سب کا ذکر ہوگا زمانی ترتیب سے. کذبت قوم نوح المرسلین, قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم, جب ان کے بھائی نوح نے کہا
الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، یقیناً میری اجرت، میری ریکمپنسیشن تو رب العالمین کے ذمے ہے. اب یہ تمام پیغمبروں کے اسی طرح آئے گا، تو ذرا ترجمہ اس کا ذہن میں رکھیں، فلو میں پڑھوں گا میں، زیادہ آپ کو لطف آئے گا بار بار ترجمہ کرنے کے بجائے. فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، تو انہوں نے کہا کیا ہم تم پر ٹرسٹ کریں جبکہ تمہاری بات مانیں، جبکہ ہمارے کمبی کاری رذیل وہ تیرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کوئی کام کا بندہ، کوئی سردار تو تمہارا ساتھ دے نہیں رہا. قال وما علمی بما كانوا يعملون، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ کیا ہے، وہ ہاری ہیں، موچی ہیں، دھوبی ہیں یا کچھ اور ہیں، مجھے ان سے کوئی کام سے مجھے کوئی سروکار نہیں. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جنہیں حقیر نظروں سے دیکھا جاتا ہے وہی ہنر والے لوگ ہوتے ہیں. کیا موچی ہنرمند نہیں ہے؟ کیا کسائی ہنرمند نہیں ہے؟ کیا دھوبی ہنرمند نہیں ہے؟ کیا درزی ہنرمند نہیں ہے؟ یعنی اگر ہم اپنا کمپیریزن ان سے کریں، ہمارے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں، ان کے پاس ہنر ہوتا ہے، تو وہ زیادہ باعزت ہونے چاہیے. لیکن یہ شیطان نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ جو ہنر والے لوگ ہیں انہیں ذلیل سمجھا جاتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں. ان حسابہم الا علی ربی، ان کا حساب میرے رب کے ذمے ہے. لو تشعرون، کاش تم کچھ سمجھ رکھو، تمہیں کوئی شعور ہو. وما انا بطارد المومنین، اور میں تمہارے کہنے میں مومنوں کو دھتکارنے والا، ان کو اپنی محفل سے نکالنے والا نہیں ہوں. ان انا الا نذیر مبین، میں تو نہیں ہوں بس صرف وضاحت سے خبردار کرنے والا. قالوا لئن لم تنتہ یا نوح، تو وہ کہنے لگے کہ یہ نوح اگر تم باز نہ آئے، لتکونن من المرجومین، تو ہم تمہیں سنسار کریں گے، پتھر مار مار کر ہلاک کریں گے. قال ربی ان قومی کذبون، تو حضرت نوح نے فریاد کی اللہ تعالیٰ کی جناب میں کہ ربا ان قومی کذبونی، میری قوم مجھے جھٹلا رہی ہے. فافتح بینی و بینہم فتحا، لہذا تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے. ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو، مومنوں میں سے میرے ساتھیوں کو نجات دے. فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، تو ہم نے نجات دی نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو ایک لدی ہوئی کشتی میں سوار کر کے. ثم اغرقنا بعد الباقین، اور پھر غرق کر دیا ہم نے اس کے بعد باقی لوگوں کو. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم، جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا الا تتقوا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم بناتے ہو ہر اونچے مقام پر ایک یادگار عمارت بیکار بے فائدہ. ابس وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تعمیر کرتے ہو بڑی بڑی عمارتیں اس خیال سے کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے، ان میں ہمیشہ رہو گے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم ہاتھ ڈالتے ہو تو بڑے جابر بن کر ہاتھ ڈالتے ہو، لوگوں پر ظلم کرتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بس اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ دیا ہے تمہیں جو تم نہیں جانتے ہو. أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، اس نے تمہیں چوپائے اور بیٹے عطا کیے ہیں. وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور باغات اور چشمے عطا کیے ہیں. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تو ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے. قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، تو نے کہا ہمارے لیے برابر ہے کہ تم ہمیں واعظ و نصیحت کرو یا
ہرگز نہ کرو. ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے یہ باتیں مگر پہلے لوگوں کی عادت. یعنی حضرت نوح کے بارے میں بھی سنا ہے کہ انہوں نے بھی ایسی باتیں کی تھی، تو یہ کہی جاتی رہی ہیں، ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے. آج بھی ہمارے جو دانشور ہیں بالکل ان کا قرآن مجید کے بارے میں بالکل یہی ہے. ان ھذا الا خلق الاولین، یعنی آپ ان کے دوستی ان کے ساتھ کریں، ان کے قریب ہو جائیں اور پھر ان سے آپ یہ سوال کریں کہ واٹس یور اوپینین اباؤٹ دس. ویسے آپ ان کو کسی محفل میں بلائیں گے شعر کہنے کے لیے یا کوئی خطاب فرمانے کے لیے، تو منافقانہ انداز میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تعریفی کلمات کہیں گے اور قرآن مجید کے لیے بھی کہہ دیں گے. لیکن آپ ذرا ان کے قریب ہو کر ان سے پوچھیں تو یقیناً آپ کو وہی جواب ملے گا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے یہ باتیں مگر پہلوں کی عادت. وما نحن بمعذبین، اور کوئی عذاب صاحب ہمیں نہیں ملنا. فکذبوہ، تو انہوں نے ہود کو جھٹلا دیا. فاہلکناہم، لہذا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. کذبت سمود المرسلین، قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا رہنے دیا جائے گا تمہیں ان سب نعمتوں میں جو یہاں ہیں بے خوف و خطر. فی جنات و عیون، باغوں اور چشموں میں. وزروع و نخل طلعها عظیم، اور کھیتوں اور ان نخلستانوں میں جن کے خوشے رس سے بھرے ہوئے ہیں. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے ہو. فارحین، فخر کے لیے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور مت مانو حکم ان حد سے بڑھنے والوں کا. الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. وَلَا يُصْلِحُونَ، اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے. قالوا انما انت من المسحرین، تو وہ کہنے لگے تم جادو زدہ لوگوں میں سے ہو. ما انت الا بشر مثلنا، اور تم سوائے ہمارے جیسے انسان کے اور کچھ بھی نہیں. نو مور دین a man like us. فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، سو لاؤ کوئی نشانی اگر تم سچے ہو. قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، تو حضرت صالح نے فرمایا یہ ہے ایک اونٹنی، اس کے لیے ہے باری پانی پینے کی اور تمہاری بھی باری ہے پانی پینے کی ایک ایک دن مقرر. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی وہ اونٹنی اور انہیں ماننا تو تھا نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے چوائس پر اونٹنی دکھائی ان کو تاکہ، لیکن مانا نہیں، لہذا بھی ان کے لیے مصیبت بنی. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور دیکھنا غلط ارادے سے اس کو مت چھونا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ورنہ تم ایک بڑے دن کے عذاب میں پکڑے جاؤ گے. فَعَقَرُوهَا، مگر انہوں نے اگلی ٹانگیں کاٹ دی اس اونٹنی کی. فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اور آخر پچھتاتے رہ گئے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کو آن پکڑا عذاب نے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ، جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. اب یہ جو الفاظ ہیں یہ پچھلے تینوں رسولوں کے لیے بھی بالکل سیم آئے تھے. یعنی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، ان کی دعوت جو تھی صرف عقیدے کی دعوت تھی. اللہ کو مانو، وہ تمہارا رب ہے، اسی کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. اور ایمان برسالت، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، ٹرسٹ وردی، قابل اعتماد، اور میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. اللہ سے ڈرو. یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کے ایمان کی طرف اشارہ ہے. تو یہ سب کی کامن جو ہے وہ دعوت یہی ہے. اور بیسک دعوت آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہی ہے. لیکن اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہے نا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ انفرادی زندگی اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی بندگی کا سمبل ہے. حضرت ابراہیم سے آگے بڑھ کر کوئی انڈیویجول حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتا.
اس لیے کہ انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے نہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی بھی حکمت یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیوں، ایکسپلینیشن بھی کبھی نہیں مانگی، بس ادھر حکم ملا دیر اینڈ دین کمپلائنس کی. جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ اس بیٹے کو ذبح کرو تو یہ نہیں پوچھا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. حالانکہ یہ جنون بات تھی نا کہ اللہ تعالیٰ سے کہتے تو بے نیاز ہے، تو کسی چیز کی حاجت نہیں، تو میرے بیٹے کا خون کیوں لینا چاہتا ہے؟ لیکن یہ نہیں کہا، کمپلائنس بھی. پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کہ آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، لیکن یہاں جبرائیل آفر کر رہے ہیں ہیلپ، تو انہوں نے اس کی ہیلپ بھی نہیں لی. اسے کہا جو جا تو کم کر اپنا. تو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جس انتہا پر جا سکتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط اب ان کے بھتیجے ہیں. اب یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام سے نہی عن المنکر کا آغاز ہوگا، یعنی ادر دین عقیدہ جو معاشرتی برائیاں ہیں ان سے روکنا. اس کے پائنیئر جو ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام ہیں. یعنی وہ بیسک دعوت جو حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح نے بھی دی تھی، پہلے انہوں نے یہی دی اور اس کے بعد پھر اب ایڈ کر رہے ہیں. اتاتون الذکران من العالمین، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اپنی شہوت کے لیے؟ وتذرون ما خلق لکم، اور نظر انداز کرتے ہو اسے جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یعنی تمہاری اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورتیں. ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری بیویوں میں سے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں تمہاری اس خواہش کے پورا کرنے کے لیے، ان کو نظر انداز کرتے ہو. بل انتم قوم عادون، اصل میں تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو. قالوا لئن لم تنتہی یا لوط، تو کہنے لگے لوط اگر تم باز نہ آئے، لتکونن من المخرجین، تو ہم اپنی بستی سے تمہیں نکال دیں گے. اور دوسرے مقام پر الفاظ ہیں کہ سرداروں نے کہا اخرجوہم من قریتکم، کڈو نا اپنی بستی سے باہر، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے حجی بنے پھرتے ہیں، پاک باز بنے پھرتے ہیں. قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین قال انی لعملکم من القالین. حضرت لوط نے کہا بے شک میں تمہارے اس عمل سے سخت متنفر ہوں. رب نجنی واہلی مما یعملون، ربا مجھے نجات دے اور میرے گھر والوں کو اس بدکاری سے جو یہ کر رہے ہیں. فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے نجات دی لوط کو اور اس کے گھر والوں کو، سب کو، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے بڑھیا کے، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. یعنی ان کی بیویوں میں سے ایک بیوی جو تھی وہ ان پر ایمان نہیں لائی تھی. یعنی اس زمانے میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی شخص صرف ایک بیوی رکھتا ہو اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا. تو ان کی بیویوں میں سے کوئی ایک ہوگی کہ جو ان پر ایمان نہیں لائی تھی. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ پیچھے رہے گی. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کر دیا باقی لوگوں کو. وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے برسائی ان پر ایک بارش. فساء مطر المنذرین، تو وہ بہت بری بارش تھی جو ان لوگوں پر آئی جنہیں خبردار کیا گیا تھا پہلے. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اور جھٹلایا ایکا والوں نے، یہ قوم شعیب ہیں مدین والے، ان کا دوسرا نام ہے، پیغمبروں کو. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے بھی حضرت شعیب نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اوفوا الکیل، اب اس بنیادی دعوت کے ساتھ اب یہ کیا ایڈ کر رہے ہیں کہ مدین کی طرف بھیجے گئے. مدین شہر جو تھا 2 کیروان روٹس کے جنکشن پر واقع تھا، تجارتی راستوں کے جنکشن پر، اور ہر چاروں طرف سے مال آتا تھا. انہوں نے وہاں اپنے اڈے بنا لیے تھے، دکانیں بنا لی تھیں، اور وہاں لوگوں کو مال لے کر اپنی دکانوں میں بیچتے تھے. اب چونکہ منوپلی ہو گئی لہذا جو مرضی کریں، ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھاتے تھے. ان اجری الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ناپ کو پورا کرو اور لوگوں کو نقصان پہنچانے والے نہ بنو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ترازو سے تولو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو ان کے مال سے محروم نہ کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو. واتقوا الذی خلقکم، اور ڈرو اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا.
بل جبلۃ الاولین، اور تم سے پہلی مخلوق کو پیدا کیا. قالوا انما انت من المسحرین، تو وہ بھی کہنے لگے کہ تم جادو زدہ لوگوں میں سے ہو. وما انت الا بشر مثلنا، اور تم ہمارے جیسے ہی انسان ہو. No more than a man like us. وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْقَاذِبِينَ، اور ہمیں تو گمان ہے تم جھوٹ ہی بول رہے ہو. یہ بڑا خاص انداز ہے کہ کسی نبی کو یوں کہتے پڑھتے ہی پاگل نہیں کہا گیا یا جھوٹا نہیں کہا گیا. پاگل تو سوری کہا گیا، لیکن پڑھتے ہی جھوٹا نہیں کہا گیا. پہلے ذرا اس کے ساتھ ہمدردی کا انداز، او ہو معلوم ہوتا ہے اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے، او ہو معلوم ہوتا ہے اس پر جنوں کا سایہ ہے. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد سچ تو ہے تو جھوٹی بول رہے. فاسقط علینا کسفا من السماء، اچھا تو گراؤ ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا، ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو. قال ربی اعلم بما تعملون، حضرت شعیب نے کہا تم جو کچھ بھی کر رہے ہو میرے رب کو معلوم ہے. فکذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فاخذہم عذاب یوم الذلہ، آخر کار آ گیا ان پر سائبان والے دن کا عذاب. انہو کانا عذاب یوم عظیم، یقیناً وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا، ہولناک دن کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. اب آخری رکوع جو آئے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پورے ریفرنس سے خطاب ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یقیناً یہ قرآن اٹ از تنزیل رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. نزل بہ روح الامین، جو لے کر اترے روح الامین جبرائیل علیہ السلام، علی قلبک، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، منذرین تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. بلسان عربی مبین، ایک واضح عربی زبان میں. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً یہی قرآن موجود ہے پچھلی امتوں کی کتابوں میں بھی، یعنی تمام مضامین وہی ہیں. اولم یکن لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا اہل مکہ کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں. یعنی وہ تو انہوں نے نشانیاں ادھر سے ادھر پھیری ہوئی تھی نا، ہیرے پھیری کر کے، لیکن اس قرآن کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ذکر تورات و انجیل میں موجود تھا. وَلَوْ أَنزَلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اس کو اتارتے کسی اجمی پر، غیر عربی پر، فَقَرَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور پھر پڑھ کر سناتا انہیں تو نہ ہوتے یہ اس پر ایمان لانے والے. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ڈال دیتے ہیں ہم انکار و تکذیب مجرموں کے دلوں میں. لا يؤمنون به، وہ کبھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے. حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. فیاتیہم بغتۃ، وہ ان پر اچانک آئے گا. وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. فیقولوا، پھر وہ کہتے ہیں، ہل نحن منظرون، کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ اس وقت وہ کہیں گے، افبعذابنا یستعجلون، کیا آج یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ افرأیت ان متعناہم سنین، تو کیا تم نے غور کیا کہ اگر ہم عیش کرنے دیں انہیں برسوں تک. ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر ان پر آئے وہ چیز جس سے ان کو ڈرایا گیا ہے. ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، کچھ کام نہ آئے گا ان کے وہ سارا سامان عیش جو انہیں ملا تھا. وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کو خبردار کرنے والے آئے تھے. ذکرا، نصیحت کرنے کے لیے. وما کننا ظالمین، اور ہم زیادتی کرنے والے نہ تھے. وما تنزلت بھی الشیاطین، اور نہیں لے کر اترتے اسے جنات. وما ینبغی لہم، انہیں زیب بھی نہیں دیتا. وما یستطیعون، اور نہ اس کے ان کے بس میں ہے کہ وہ اس کلام کو لے کر آئیں. انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو اس کلام کی سنگن سے بھی معزول کیے گئے ہیں، دور کیے گئے ہیں. یعنی جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو آسمانوں پر پہرے لگ گئے. پہلے ان کی عادت کیا تھی جنات کی، شیاطین کی، کہ وہ آسمان کے قریب جاتے تھے اور فرشتوں کے درمیان جو الیکٹرانک کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی تھی، آج کی زبان میں صرف اس کو بیان کر رہا ہوں، ایگزیکٹلی یہ نہ سمجھیے گا، اس کو وہ ہیک کرتے تھے. اس لیے کہ آپ کو یوں بات جلدی سمجھ میں آئے گی. اس کو وہ ہیک کرتے تھے اور پھر جو زمین میں ان کے کلائنٹس تھے، ساحر اور نجومی،
وہ ان کو بتاتے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، اور وہ لوگوں کو وہ خبریں دے کر اپنی دکانداری چمکاتے تھے۔ لیکن جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو آسمان پر پہرے لگ گئے۔ یہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے 26ویں پارے میں کہ وہ حیران تھے جب قرآن مجید کو سنا، تو وہ ان کو سمجھ آئی کہ ہون پتہ لگا کہ ہمیں کیوں دور رکھا گیا تھا، کہ جب اب کوئی بھی شخص اوپر، شیطان اوپر جاتا تو ایک انگارہ اس کا پیچھا فالو کرتا میزائل کی طرح اور اس جن کو مار دیتا۔ تو ہم کہتے ہیں شیاطین کے الفاظ ہیں کہ ہم حیران تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ زمین پر بسنے والوں کے لیے کوئی خیر لا رہا ہے، کوئی شر لا رہا ہے، چکر کیا ہے؟ تو قرآن سنا تو انہیں پتہ چل گیا دس واز دا ریزن کہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام نازل ہو رہا تھا، لہذا ہمیں دور رکھا۔ انہم عن السمع لمعزولون ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اور مت پکارنا اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو، فتکون من المعذبین، ورنہ عذاب سے دوچار ہونے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو۔ یعنی عام طور پر ہم مبلغین جو ہیں وہ ساری دنیا کو نفاذ و نصیحت کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر۔ یہاں کیا حکم ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے پر بچھاؤ ان ایمان والوں کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمارا الٹ ہوتا ہے کہ ہماری محبت بھی اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب کے لیے ہوتی ہے، اور ہمارا جو خبردار کرنا ہے وہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں الٹ کر دیا گیا ہے، خبردار کرو سب سے پہلے اپنوں کو، اور جو بھی ایمان لے آئے اور آپ کی پیروی کرے آپ اس کے سامنے پر بچھائیے، ان کو جی آیا نو کہیے، اہلاً و سہلاً کہیے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، لیکن اگر یہ تمہاری نافرمانی کرے، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو صاف کہہ دینا مجھے تمہارے عمل سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بالادست رحم فرمانے والے پر بھروسہ کیجیے۔ یعنی آپ کو جو اسائنمنٹ دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرا، اور مکی زندگی میں دور دور اس کے کوئی آثار نہیں ہے۔ تو تم دعوت دیتے رہو ہمارے اصول کے مطابق کہ پہلے خبردار کرو سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کو، پھر دوسروں کو، لیکن اپنے گلے کس کو لگاؤ؟ جو بھی ایمان والے ہیں، اور پھر راستے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کھولے گا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو، مراد ہے نماز میں کھڑے ہوتے ہو۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کی نقل و حرکت۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، تو کیا ہم آپ سے شیئر کریں کہ شیاطین جنات کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ اترتے ہیں ہر جھوٹ گھڑنے والے اور بدکار پر۔ یلقون السمع واکثرهم الکاذبون، وہ سنی سنائی بات ڈال دیتے ہیں کانوں میں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، اور انٹلیکچوئلز، یہاں پوئٹس مراد نہیں ہیں، دانشور انٹلیکچوئل جو شاعر بھی ہو سکتے ہیں اور قلمکار بھی ہو سکتے ہیں۔ جب تک ویسے میں عرض کیا تھا نا کہ جوش ملی آبادی نے اقبال کے بارے میں کامنٹ کیا کہ اقبال علم کا ایک سمندر تھا۔ جب وہ ہر مشرق و مغرب کی بات کر رہے تھے بغیر ڈائریکشن کے تو وہ علم کے سمندر تھے، اور جب انہوں نے قرآن مجید کے سامنے سرنڈر کیا اور اس کی روشنی میں شعر کہنے شروع کیے تب کیا ہو گئے؟ وہ دریا بن گئے معاذ اللہ۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، اور انٹلیکچوئلز کی پیروی صرف بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور دوسری ان کا نقص کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں ان میں سے جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں کثرت سے۔ وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور بدلہ لیتے ہیں جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان قریب ظالم لوگ جان لیں گے
ای منقلب ینقلبون، کہ وہ کس انجام سے دو چار ہونے والے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ يا